اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ۔ جب آپ اپنے جانور کو لٹانے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ ان صلاتی میری نماز بھی اللہ کے لیے، ونسکی میری یہ قربانی بھی اللہ کے لیے، ومحیایا میرا جینا بھی اللہ کے لیے، ومماتی میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ دعا جانور کو لٹاتے ہوئے یہ پڑھے، اور جب جانور کے گلے پر چھری پھیرنے لگے تو بہتر تو یہ ہے کہ بندہ قربانی اپنی خود کرے۔ عورت ہو تو عورت بھی اپنی قربانی خود کرے، افضل یہ ہے، بشرطے کہ اس کے لیے بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ قربانی کرنا، گلے پر چھری چلانا جانتی ہو تو وہ خود بھی قربانی کر سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عورت قربانی نہیں کر سکتی، عورت تکبیر نہیں پھیر سکتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ عورت اپنی قربانی کو ذبح کر سکتی ہے۔ جب چھری پھیرنے لگیں تو بسم اللہ اللہ اکبر اونچی آواز سے کہیں، اور اگر کسائی ہے تو دیکھیں باشرہ ہے، اچھا ہے تو اس سے قربانی کروائیں، اس سے چھری پھروائیں۔ اور جب کسائی چھری پھیرنے لگیں تو جو باقی لوگ تعاون کر رہے ہیں، کسی نے ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، کسی نے جانور کو سنبھالا ہوا ہے، رسی پکڑی ہوئی ہے، دم پکڑی ہوئی ہے، تو وہ جو تعاون کر رہے ہیں وہ بھی اونچی آواز سے ان کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بہتر ہے، اس وجہ سے کہ جب وہ کسائی یہ بسم اللہ اللہ اکبر سنے گا تو اس کو بھی یاد آ جائے گی، تو وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے گا۔ جب چھری پھر جائے، گلے پر چھری پھر جائے تو جس کی قربانی ہے وہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلتا من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دعا منقول ہے، احادیث میں یہ دعا آتی ہے۔ مشکاہ شریف میں مسلم شریف کے حوالہ سے ایک حدیث ذکر کی گئی ہے، باب الاضحیہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا سینگوں والا مینڈا ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد دعا پڑھی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اور مجمع الزوائد میں بھی اس قسم کے مضامین کی روایات ملتی ہیں، اور قرآن پاک میں آتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے بھی دعا خود ہی مطلوب ہے، تو دعا کی قبولیت کے لیے بندہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس کو قبول کر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي